حضرت ابو ہریرہ سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا گہوارے میں یعنی دودھ پینے کے عالم میں بچپن میں صرف 3 بچوں نے گفتگو کی. نمبر 1 عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 2 جریج کے متعلق گواہی دینے والا بچہ. جریج جو تھے یہ کون تھے؟ یہ بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عابد و زاہد انسان تھے. عبادت کے لیے علیحدہ عبادت خانہ بنا رکھا تھا. وہاں وہ مصروف عبادت تھے کہ ان کی والدہ آئیں اور ان کو پکارا. وہ نماز پڑھتے پڑھتے اللہ سے گویا ہوئے، اے اللہ ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف نماز. یعنی نماز پڑھ رہے تھے کہ ماں نے آواز دی، مگر وہ نماز میں مشغول رہے. ماں کو کوئی جواب نہیں دیا اور وہ لوٹ گئیں، واپس چلی گئیں. دوسرے دن پھر ان کی ماں آئی اور وہ بدستور نماز میں مشغول تھے. ان کو آواز دی. اس نے پھر یہی کہا کہ اے اللہ میری ماں اور میری نماز، اور وہ نماز ہی میں لگے رہے. تیسرے دن پھر یہی واقعہ ہوا اور یہ نماز میں مصروف رہے، ماں کو کوئی جواب نہیں دیا. تب ان کی والدہ نے بد دعا دی اور کہا اے اللہ اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ زانیہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے، اس پہ تہمت نہ لگ جائے. بنی اسرائیل میں جریج کی عبادت گزاری کے بڑے چرچے ہونے لگے کہ بہت عابد شخص ہے، ہر وقت عبادت میں مشغول ہے. تو ایک بہت ہی حسین طوائف نے جس کے حسن اور جمال کی مثال دی جاتی تھی کہا دیکھو تو صحیح میں اس کو کیسے فتنے میں مبتلا کرتی ہوں اور اس کے عبادت کے غرور کو پارا پارا کرتی ہوں. وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، میں اسے بہکا سکتی ہوں. چنانچہ اس نے بہلانے پسلانے کے سارے حربے آزما ڈالے مگر وہ اس کی طرف بالکل مائل نہ ہوئے. ان کی طرف سے مایوس ہو کر ایک گڈریے کو جو جریج کے عبادت خانے کے قریب ہی رہتا تھا اپنے آپ کو حوالے کر دیا، جس سے اسے حمل قرار پا گیا. جب بچہ پیدا ہوا تو لوگوں میں مشہور کر دیا اس طوائف نے کہ یہ بچہ جریج کا ہے. لوگ غصے کے عالم میں جریج پر چڑھ دوڑے، ان کو مارا پیٹا، عبادت خانہ ڈھا دیا اور پہاڑ سے نیچے اتار لائے. جریج نے ان سے پوچھا آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے جو مجھ سے یہ سلوک کر رہے ہو، کو مار رہے ہو، کو وجہ تو بتاؤ. وہ کہنے لگے آپ نے فلاں طوائف سے زنا کیا جس سے ایک لڑکا بھی پیدا ہو چکا ہے. انہوں نے کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ چنانچہ وہ بچے کو لے آئے. تب جریج نے کہا اچھا مجھے نماز پڑھ لینے دو. پھر نماز پڑھ کر بچے کے پاس آئے اور اس کے پیٹ میں ہاتھ مارتے ہوئے کہا اے لڑکے تیرا باپ کون ہے؟ بچہ بولا فلاں گڈریا. پھر تو وہ سارے کے سارے جریج سے معذرت کرنے، ان کے ہاتھوں کو چومنے اور انہیں بھی چومنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم تمہارا عبادت خانہ سونے کا بنا دیں گے. کیونکہ بچے نے، یہ چھوٹا سا بچہ جس کو ان کی طرف منسوب کیا گیا تھا، جو بول نہیں سکتا تھا، اس نے بول کے گواہی دی میرا جو باپ ہے وہ فلاں ہے، گڈریا. تیسرا کون سا بچہ تھا؟ وہ بچہ جو اپنی ماں کی گود میں لیٹا دودھ پی رہا تھا کہ وہاں سے ایک تیز رفتار سواری پر ایک شخص گزرا جو عمدہ پوشاک پہنے ہوئے تھا. ماں نے دعا کی کہ اے اللہ میرے اس بیٹے کو بھی اس جوان جیسا بنا دینا. بچے نے دودھ پینا چھوڑ کر اس شخص کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا اے اللہ مجھے اس جیسا نہ کرنا. تو یہ 3 بچے ایسے ہیں کہ جو بچپن میں بولے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ بچہ جو جریج کی طرف منسوب کیا گیا، اور یہ تیسرا بچہ جسے اللہ تعالیٰ دین میں کوئی بڑا رتبہ عطا کرنا چاہتا تھا اور اس کی ماں نے اس کے لیے دنیا کی بڑائی چاہی تھی، تو اسے بھی اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اپنا کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر خلاف واقع اور خلاف عادت کام بھی کروانے کی طاقت رکھتا ہے. راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی کیفیت میری نظروں میں پھر رہی ہے کہ آپ اپنی انگشت مبارک منہ میں ڈال کر اور اسے چوس کر بچے کے دودھ پینے کا نقشہ دکھا رہے ہیں. کہ وہ بچہ جو تیسرے نمبر پہ بولا، جب آپ اس کا قصہ سنا رہے ہیں تو آپ نے اپنا انگوٹھا بھی منہ میں لیا ہوا ہے اور اسے عملی طور پہ کر کے دکھا رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کچھ دیر بعد وہاں سے کچھ لوگ ایک لونڈی کو مارتے پیٹتے ہوئے گزرے. وہ اسے کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا، تو نے چوری کی، مگر وہ جواب میں حسبی اللہ و نعم الوکیل کہی جا رہی تھی. ماں نے یہ کیفیت دیکھ کر دعا کی اے اللہ میرے بیٹے کو اس لونڈی جیسا نہ کرنا. لڑکے نے پھر دودھ سے منہ ہٹا کر اس لونڈی کو دیکھا اور کہا اللہ مجھے اس لونڈی جیسا ہی کر دے. کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل جو پڑھ رہی تھی. اب ماں بیٹے میں گفتگو ہونے لگی. ماں کہنے لگی ایک خوشپوش جوان کو دیکھ کر تیرے لیے اس جیسا ہونے کی دعا کی
مگر تو نے کہا اے اللہ مجھے اس جیسا نہ کر. اور پھر لوگ ایک لونڈی کو پکڑے ہوئے اور اسے مارتے پیٹتے زنا اور چوری کی تہمت لگاتے ہوئے گزرے، اور میں نے دعا کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو ایسا نہ کر، مگر تو نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اس لونڈی جیسا کر دے. تب بیٹا بولا وہ سوار رعنا یعنی خوبصورت جوان ایک ظالم شخص تھا، اس لیے میں نے کہا اے اللہ مجھے ایسا نہ کر. اور وہ لونڈی کہ سبھی اس پر زنا اور چوری کی تہمت لگا رہے تھے، مگر اس نے نہ زنا کیا نہ چوری کی، اس لیے میں نے کہا اے اللہ مجھے ایسا کر دے. تو یہ حدیث اصل میں یہاں اس لیے لائی گئی ہے کہ بتایا یہ جائے کہ ایک شخص دنیا کی نظروں میں اگرچہ بہت ہی بے بس ہو، کمزور ہو، اور تمام طرح کے الزامات اس پر عائد ہو رہے ہوں اور دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، لیکن اگر ایمان اور عمل میں وہ شخص اللہ کے قریب ہو تو دراصل وہی خوش قسمت ہے، اور ایسے ہی لوگوں جیسے بننے کی تمنا کی جانی چاہیے.